تعلیم کی اہمیت، افادیت اور ضروریات کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں جنوری میں یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ شہید حکیم محمد سعید کے حوالے سے ایک یادگار تقریب ہمدرد نونہال اسمبلی راولپنڈی میں آج منعقد ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سدرا نور، متعلمہ پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم نصیر آباد، اسپیکر ہمدرد نونہال اسمبلی، آپ سب شرکائے ایوان اور اراکین اسمبلی کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور مہمان خصوصی محترم ڈاکٹر فرید عباس صاحب کا والہانہ استقبال کرتی ہوں۔ قرآن پاک تعریف و توصیف کی جائے کم ہے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید بما ترجمہ کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں حیدر علی کو، جن کا تعلق عائشہ لاسانی ماڈل اسکول لاسانی کیمپس سے ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. اور بڑائی کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ جب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور گناہوں کی بخشش میں ہی ہماری اخروی نجات پوشیدہ ہے۔ اس کے در دولت سے ہمیں سکون قلب کی دولت ملتی ہے۔ حمد واحد اعلیٰ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں مقدس نور، جن کا تعلق مہر علی پبلک سیکنڈری اسکول پشاور روڈ سے ہے۔ تجھ
سارے زمانے تیری ہم دو سنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں تیری ہم دو سنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں خدایا معاف کرنا تو فہد کی بھی خطائیں سب فہد کی بھی خطائیں سب خدایا معاف کرنا تو کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس ترانے میں کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس ترانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے سبحان اللہ جزاک اللہ۔ رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائیوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو علم کی روشنی دکھائی اور انہیں عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیا، بندے کو اللہ والا بنا دیا، پارا پارا انسانیت کو اخوت کا درس دیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کی۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں عبداللہ کیانی، جن کا تعلق پاکستان نیشنل اسکول سسٹم پشاور روڈ سے ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے ورد لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب
آپ سے درخواست ہے کہ آپ ڈائٹ پر تشریف لائیں اور محترمہ امی صدر صاحبہ کا پیغام ہم تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر مجلس ڈاکٹر فرد صاحب اور میرے محترم بھائی، میری پیاری اسپیکر اور مقررین اور جن بچوں نے جو بھی پارٹیسپیشن کرنی ہے ان سب کو میں دل کی اتھاہ گہرائی سے اس بس میں آنے پہ آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں۔ بچوں، یہ جو بزم ہے اور پھر 9 جنوری ہے، تو پھر اس میں عنوان بھی جو ہے وہ ہے تعلیم۔ پھر اس عنوان کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے والے اور شفقت دینے والے حکیم محمد سعید صاحب۔ یاد رکھو بچوں، جو قومیں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور اس کے مطابق اپنا عمل ٹھیک کرتی ہیں وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی۔ میں اس بز میں مجھے آتے ہوئے تقریباً 33 سے 34 سال ہو گئے، اور اس بز کی افتتاحی تقریب میں عائشہ ناسانی اسکول کے بچوں نے تلاوت اور نعت پڑھی تھی، اور آج 9 جنوری ہے تو 9 جنوری کی جو ابتدا ہے وہ عائشہ ناسانی ماڈل اسکول میں ہے۔ تو ہمیں حکیم صاحب کیوں اچھے لگتے ہیں بچے؟ آپ مجھے بتائیے، ویسے آپ بتائیے کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کوئی ایک بچہ ہاتھ پوچھا کرے، مجھے بتائے کیوں اچھا لگتا ہے؟ جی بیٹے، انہوں نے بچوں کے لیے بہت سارے کام کیے تھے، ان کے لیے ماشاء اللہ۔ اور ان کے لیے اسکول بھی کھولے تھے۔ جی بچوں، آج دیکھیں تعلیم کی وجہ سے آپ نے حکیم صاحب آپ کے دلوں میں ہے، اور مجھے یقین بھی یہ ہے کہ جب آپ کے دلوں میں ہے تو آپ ان کی ہر اس بات کو اب بھی اسی طرح اپنائیں گے جیسے ہمارے بچوں نے۔ جب میں بچپن میں نونہال رسالہ لیتی تھی تو میں اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے اخبار والے کا انتظار کرتی تھی کہ مجھے سب سے پہلے نونہال دے دو۔ میں نے اپنے بچپن میں نونہال پڑھا، پھر میرے بچوں نے نونہال پڑھا، پھر میرے بچوں نے جب نونہال لکھنے والے کو دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا ہی نہیں۔ بچوں کے لیے جو ہے نا کام کرنا ایک مشکل کام ہے، ایک ماں کر سکتی ہے، اور حکیم صاحب کو کس نے یہ کام کرنے پہ اکسایا؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ حکیم صاحب کی جو محبت ہے نا بچوں کے ساتھ، یہ ان کی دعائیں لے کے ان کو یہاں تک ماشاءاللہ ابھی بھی ان کے دلوں میں جاتی ہے۔ تو بچوں، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے حکیم صاحب کو 86 میں جب افتتاح ہوا تو میں نے دیکھا، اور اس کے بعد مجھے انہوں نے ہم نے تقریباً 88 میں جی 88 میں جب یہاں پہ پروگرام شروع ہوئے تو مجھے انہوں نے بڑا پیار اور محبت سے مجھے کہا کہ یہ میری پنڈی کی بیٹی ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، اور بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ آپ کو شاید نہیں علم ہوگا کہ میں ایک ادارہ چلا رہی ہوں، اور اس ادارے کو چلاتے ہوئے مجھے 42 سال ہو گئے۔ تو 42 سالوں میں میں نے ہمدرد فاؤنڈیشن کو اختیار رکھا، اور ہمدرد سے ریلیٹڈ جتنے پروگرام ہوتے تھے ان کو میں نے اٹینڈ کیا، اور صحت کانفرنس ہوتی تھی ان کو، اور جہاں جہاں لاہور میں ہمدرد مرکز تھا وہاں جاتی تھی، پشاور میں جہاں جہاں ہمارے بچوں کی دعوت ہوتی تھی نا کہ جانا ہے وہاں بچوں کو میں لے کے جاتی تھی۔
کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اب آپ کو میں نے ادارے کی جو سربراہان ہیں ان کو بھی میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اس فورم کو مضبوط بنانا ہے اور اپنے ادارے کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں لا کے ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل رہا ہے اس سے مستفید کریں۔ میرا پہلا جو اسٹوڈنٹ جو آیا وہ تلاوت قوالیہ، اور جب حکیم صاحب کی سالگرہ تھی تو میرے بیٹے نے حکیم صاحب کے لیے وہ نظم پڑھی تھی جو آج ہمارے پروگرام کا حصہ بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھے لفظ بھی ملتے ہیں، انہیں اچھے تحفے بھی ملتے ہیں، ان کی اچھی یادیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں حکیم صاحب کو جب کام کرتے تعلیم میں دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک اور اسکول کھول رہی ہوں، تو آپ میرے اسکول آئیں گے؟ تو حکیم صاحب فوراً ایگری ہو گئے۔ 1998 میں 19 مارچ 1998 میں جب میں نے دوسرا کیمپس کھولا تو حکیم صاحب نے اس کی انیگوریشن کی، اور اس کا نام بھی ہم نے جو ہے نا سعید کیمپس رکھا، حسن کیمپس اور سعید کیمپس۔ اور حکیم صاحب کی یہ ایک واجبانہ محبت ہے کہ ہمارے اسکول کے بچے جو ہے نا بڑے شوق سے آتے ہیں۔ اس دفعہ تھوڑی سی وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں آ سکے، ورنہ یہ حال جو ہے نا آپ سب وعدہ کر لیں کہ اپنے بچوں سے بھرے، ان کی تربیت کریں، یہ تربیت گاہ ہے۔ اب جو حکیم صاحب کی سالگرہ ہے، اس سالگرہ کو جب ہم نے پہلی دفعہ منایا تو بنگلہ دیش میں بھی ہوئی، حکیم صاحب بنگلہ دیش گئے، وہاں ان کی سالگرہ ہوئی، اور پھر ہم نے اس کو بنیاد بنا دی، اور اس میں حکیم صاحب کو باقاعدہ دعائیں دیتے تھے، اشعار تھے۔ ابھی میں وہ گروپ میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں اس گروپ کو بھی لاتی، تو وہ حکیم صاحب کو ویلکم کیا کرتے تھے بچے کہ دامِ ذلے کا خوش آمدید ہے، بابا حکمت خوش آمدید۔ تو بچوں کو اس طرح بچوں کو ہم تیاری کرواتے تھے کہ حکیم صاحب بچوں کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے کہ وہاں کھڑے ہیں اور بچوں سے سلام کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، اور بچے جب جاتے تھے تو حکیم صاحب باقاعدہ بچوں سے پوچھتے تھے کہ آپ کو تحفہ ملا ہے آپ لے کے جائیں، آپ نے شربت پیا پی کے جائیں، آپ نے چائے پی کے جائیں۔ یہ باتیں جو ہے نا یہ بچوں کو سکھلانے کے لیے نہیں، عملی طور پہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بچوں کو شفقت سے پیار سے کوئی بات سمجھائیں گے، اور بہت اچھے طریقے سے حکیم صاحب ان باتوں کو سمجھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند کرے۔ جب مجھے بلکہ ہمیں بہت سے اور ایک دو اسکول تھے، ان کو آن دا بہاف آف ہیلتھ کانفرنس ورلڈ بینک کی جو WHO والوں کی جو ہوتی تھی ہیلتھ آرگنائزیشن کی، تو وہ اس کانفرنس میں مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے حکیم صاحب کے ان اداروں کو دیکھا، ہمدرد اسکول کو دیکھا، اور اس کے بعد میں نے حکیم صاحب سے فرمائش کی حکیم صاحب کہ آپ اسلام آباد پنڈی میں بھی کھول دیں، پھر انہوں نے پنڈی اسلام آباد میں بھی کھولی۔ ہمدرد یونیورسٹی دیکھی، ہمدرد لائبریری دیکھی، ہمدرد جو ہے نا ہمدرد کے طب کے باغات، پھر روح افزا کی فیکٹری دکھائی حکیم صاحب نے، پھر ہمدرد کی کالونی دکھائی، کتنی دور وہ شہر سے 1 گھنٹہ دور ہمیں گاڑی میں ڈرائیو کر کے جانا پڑا، لیکن دیکھ کے خوشی یہ ہوئی کہ وہاں پہ یتیم بچے جو پڑھ رہے تھے تو زیادہ خوشی ہوئی کہ ان کے لیے بھی انہوں نے تعلیمی ادارہ کھولا، ان کی رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا سب بندوبست کیا ہوا۔ تو بچوں، حکیم صاحب نے جو اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اللہ ان کے درجات مزید بلند کرے۔ تو بچوں دیکھو، تعلیم جو ہے نا عملی تربیت کا نام ہے۔ حکیم صاحب وقت کے بہت پابند ہے، اس کی میں نے خود بات دیکھی کہ ہمارے اسکول کے فنکشن کی انیگوریشن میں حکیم صاحب آئے تو پہلے آ گئے، اور ہمارے وہ ظاہر اسکاؤٹس وغیرہ اور وہ جو ویلکم کا جو پوائنٹ تھا اس میں تھوڑی سی موومنٹ ہو رہی تھی، تو حکیم صاحب نے کہا کہ ہم 10 منٹ پہلے آ گئے، بھٹی صاحب آپ کو یاد، 10 منٹ پہلے آ گئے، اور حکیم صاحب رک گئے 10 منٹ تک، انہوں نے ڈرائیور کو روکے رکھا، خود گاڑی سے باہر ہمیں دیکھ رہے، اور اس کے بعد جیسے 10 منٹ گھڑی دیکھی اور حکیم صاحب پھر انیگوریشن میں آ گئے۔ تو وقت کی پابندی کرنا سیکھ لو، وقت آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، وقت آپ کو فائدہ دے گا، اور اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھو، کیونکہ جو ماں باپ ہیں وہ آپ کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، لیکن جب آپ ادب ان کا کریں گے تو ان کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی۔ استاد کا ادب کرو، کیونکہ استاد کے بغیر آپ کے پاس علم نہیں آ سکتا۔
تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ میں نے تو حکیم محمد سعید صاحب کے منہ سے سنی، ان کے ہاں جا کے دیکھی، وہاں پہ جو ماحول تھا اداروں کے اندر یونیورسٹیز میں، میرے اپنے بچے ماشاءاللہ تمام ہمدرد یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے. آج لیکن حکیم صاحب کی ہمدردی کا یہ عالم ہے کہ فرسٹ سیشن ہمدرد یونیورسٹی کا شروع ہوا، اور اسی جگہ پہ میں نے حکیم صاحب سے کہا کہ میرے بیٹے نے بیچلر کیا ہے تو میں نے اس کو ایڈمیشن کروانا ہے یونیورسٹی میں. تو وہ وی سی صاحب بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا کہ میں اب کراچی ادارہ چھوڑ کے جاؤں اور اس کے بعد اس کا ایڈمیشن کرواؤں، اور پھر مجھے اس کے رہائش کی بھی فکر ہو گئی، یہ ہے وہ ہے. تو حکیم صاحب کہتے ہیں بھائی بیٹھ دوں. یہ جب کہا اور ساتھ ہی ڈی سی صاحب کو کہا جی ان کا یہی پہ انٹرویو لے، وہی انٹرویو لیا. وہاں پہ پہلے بیچ میں میرے بیٹے نے وہاں پہ MBA کیا وہاں پہ، اور اس وقت وہ ماشاء اللہ ملٹی نیشنل اوریکل کا کنٹری ہیڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں آپ کہ اچھے طریقے سے دل لگا کے آپ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ پھر دیکھیں آپ کو کامیابی ہو. جہاں آپ نے ہینکی وینکی تعلیم میں کی تو ماں باپ کے پیسے کو بھی دھوکہ دیں گے اور اپنے مستقبل کو بھی داؤ پہ لگا دیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے جو بڑے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، ان کی کہانی سے ان کی باتیں سنیں اور ان سے نتیجہ اخذ کر کے اپنی زندگی کو اپنائیں، اس کو اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں تاکہ آپ ایک اچھے انسان اور پریکٹیکل آدمی بنیں. اور بلکہ میں نے حکیم صاحب کا وہ مطلب بھی دیکھا، وہاں پہ تو اتنے لوگ کام کر رہے تھے، اور ساتھ انڈسٹریل بھی وہ ایریا دیکھا ان کا، تو وہاں پہ کام کرنے والے بچے بھی دیکھے میں نے. تو ہمارے وہاں جو خالی کتابی تعلیم ہے اس کو بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا چھوڑنا ہوگا، پریکٹیکل ایجوکیشن کی طرف بھی آنا ہوگا. تو ہم بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم صاحب کے درجات بلند کرے، اور ہماری آنے والی نسل کو اللہ تعالیٰ علم کے میدان میں بھی اور رزق اور علم اور عزت کے میدان میں اللہ ترقی دے. اور زبان میں کہ پاکستان تبھی ترقی کر سکتا ہے جب آج کا نونہال تعلیم، تعظیم حکیم صاحب کا اور احترام کو اپنی زندگی کا جز بنائیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آگے بڑھنے کے بہت بہت شکریہ. اللہ نے خیر دے. وہ بہت اچھے طریقے سے ہمدرد کو چلا رہی ہیں، اور حکیم صاحب کی نواسیاں بھی بہت اچھے طریقے سے ہمدرد کو دیکھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صحت میں اور ان کے کام میں خیر و برکت ڈالے، اور ان کو اس ادارے کو مزید دن دگنی رات چگنی رکھیں. آمین. فی امان اللہ. السلام علیکم. محترم مہمانان گرامی، ہمارے آج کے اجلاس کا عنوان ہے عالمی جوم تعلیم اور بچوں کے حکیم محمد سعید. اس میں کوئی شک نہیں کہ قوموں کی ترقی کا انحصار ملک کے بچوں کی تعلیم پر ہوتا ہے. جہالت اور ناخواندگی کو اگر معاشرے سے ختم کر دیا جائے تو یہ معاشرہ امن و سکون کا ضامن بن سکتا ہے. ملک کی بہتری کے لیے بہت سے محب الوطن اور اعلیٰ ثبوت کام کرتے آئے ہیں. انہی ستاروں کی صف میں ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ بچوں کے حکیم محمد سعید کا نام بھی ہے، جنہوں نے ملک کے بچوں کی اچھی تعلیم اور صحت کے لیے بہت محنت کی اور بچوں کی بہترین تربیت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. مذکورہ موضوع پر اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں احسن جلیل، جن کا تعلق سٹی انگلش اسکول کتنا سے ہے. قوم کے محسن، قوم کے ہمدم، تیری یاد ہے تازہ ہر دم. ہے تجھ پہ نچھاور میرا تن و من، ہے تجھ پہ قربان میری جان، اور اونچی و اعلیٰ تیری شان.
प्यारे शहीद पाकिस्तान, जनाब सर, मोहतरम असातिज़े किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है वो है आलमी यौम तालीम और बच्चों के हकीम मोहम्मद सईद। मेरे प्यारे हम लिहाजों, तालीम किसी भी कौम की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल रखती है। कोई कौम और माशरा उस वक्त तक तरक्की की राह में गुमसर नहीं हो सकता कि जब तक वो अपने मोहसिनों को कदर की निगाह से ना देख सके। इसमें कोई शक नहीं कि हकीम मोहम्मद सईद ने बच्चों की तालीम और तरबियत में एक अहम किरदार अदा किया। मैं और आप आज इस महफिले इल्म और अमल में बैठे हैं, ये सब आप ही की मेहरबानी है। मगर इस कौम की बदबख्ती देखिए कि 17 अक्टूबर 1998 में इस कौम को मुल्क के दुश्मनों ने आपको शहीद कर दिया। शहादत के बाद आप हालत वुज़ू और रोजे में थे। आप शहीद तो हो गए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा और हमेशा जिंदा हमारे मौजू में दो बातें तेरे पैर हैं। एक आलमी यौम तालीम और बच्चों के हकीम मोहम्मद सईद। जी हाँ, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। तालीम सिखाती है जीने का सलीका। तो तालीम के बदौलत तारीख गवाह है कि आपकी परस्तेश करने वालों ने आपको अपने काबू में ले लिया। और फिर क्या, ऊपर देखा, आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जो मिला इंसानी तरक्की में। नीचे देखा, जमीन नजर आई, जमीन में समुद्र नजर आया, समुद्र में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जो मिला इंसानी तरक्की हुई है। यही तरक्की चीख चीख कर कह रही थी कि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। तो तालीम के बदौलत, तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान बनते हैं तो लोगों की जिंदगियां बचाकर जीने का नया सलीका सिखाते हैं। जब तालीम के मैदान के सिपाही आइजैक न्यूटन बनते हैं तो जीने का नया सलीका सिखाते हैं। जब तालीम के मैदान के सिपाही सियासत पर उतरते हैं तो इब्राहिम बनकर जीने का नया सलीका सिखाते हैं। जब तालीम के मैदान के सिपाही रहनुमाई में उतरते हैं तो कई सैयद अहमद खान, कोई मोहम्मद अली जिन्नाह और कोई हकीम मोहम्मद सईद बनकर जीने का नया सलीका सिखाते हैं। जब तालीम के मैदान के सिपाही आईटी के मैदान पर उतरते हैं तो किसान का बेटा बिल गेट्स हो या गुर्बत में खेलने वाली कोई भी नस्ल जीने का नया सलीका सिखाते हैं। जब तालीम के मैदान के सिपाही माइशतदान बनते हैं तो स्टीफन बन के जीने का नया सलीका सिखाते हैं। जब तालीम के मैदान के सिपाही कुछ करने का सोच ले तो इस दुनिया को अपनी उंगलियों में लगाकर जीने का नया सलीका सिखाते हैं। जब तालीम के मैदान के सिपाही मौसीकार फनकार बनते हैं तो फतेह अली खान की शक्ल में जीने का नया सलीका सिखाते हैं और यह ऐलान करते हैं कि इल्म के अलम को ऊंचा करती है, इल्म के समुंदर में गोते लगाती है और फिर हकीर सी सुई से लेकर भारी भरकम जहाजों पर अपने नाम के ठप्पे लगवाती है और यह ऐलान करती है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे मारूफ शायर, अदीब, दानिश्वर, रुकन शूरा हमदर्द आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस मुसरत है। मैं गुजारिश करूंगी मेहमानी खसूसी मोहतरम डॉक्टर फरद अब्बास साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। इसमें बात कीजिए आपकी भरपूर तारीफ है। तशरीफ लाने में जनाब फरद अब्बास साहब। सबसे पहले तो मैं आप तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अच्छे बच्चों की तरह अपने बड़ों का इस्तकबाल किया। मैं खुश हुआ, मुझे इत्मीनान भी हासिल हुआ है कि आज की असेंबली की जो हमारी समरा नूर हैं और बाकी तमाम बच्चे फर्दन नाम लेना मुनासिब नहीं, इन्होंने इस एहतमाम और इस तवज्जो के साथ तकारीर की कि पता चला कि हमदर्द फाउंडेशन या हमदर्द असेंबली के तहत जो नौनिहालान वतन है, नौनिहालान
ہمدرد اسمبلی ہے وہ بچوں کی کس طرح تربیت کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو ٹیچرز ہیں جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ بچوں کو چاہیے کہ اپنی ٹیچرز کے لیے کلیپنگ کریں۔ یہ کوئی پل دو پل کی بات نہیں ہوتی جو بچے تربیت پاتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے تھے جو اپنی عمر سے بڑھ کر جملے ادا کر رہے تھے، کچھ بچے ایسے تھے جن کے اندر جذبہ 18 سال والا تھا، کچھ بچے ایسے تھے جو بزرگ بن کر گفتگو کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس لائن پر چل پڑے ہیں، ان خطوط پر چل پڑے ہیں جس کا اشارہ، جس کی ہدایت ہمیں شہید حافظ حکیم سعید صاحب نے ہمیں دی تھی۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ جب فرشتوں نے سنا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان پیدا کر رہا ہوں، یہ کام کرے گا، نائب خلیفہ اس کا زمین کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم تیری عبادت کے لیے بہت ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن شریف میں ہے کہ تم وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ علم اللہ تعالیٰ نے جو سکھانا تھا ہم سب کو سکھایا، بتایا، انہوں نے پیدا کی، انہیں بتایا اور کہا کہ تم یہ جانتے ہو۔ تو فرشتوں نے باجماعت کہا کہ واللہ ہم یہ نہیں جانتے، تو ہی عظیم و قدیم ہے، تو ہی جانتا ہے، علیم و خبیر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جو انسان کا منصب ہے وہ جن اور فرشتوں سے ذرا بڑھ کر ہے۔ فرشتے تو وہ کام کرتے ہیں جن پر معمول کر دیا گیا ہے، جن وہ مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، لیکن خاک سے پیدا کی ہوئی واحد یہ مخلوق ہے جو زمین پر رہتے ہوئے زمین کو چلا بھی رہی ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف بھی ہے، لیکن ان تمام علوم کی ذمہ دار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپ رکھے ہیں۔ یہ علم کا منصب اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں، یعنی ماں کی گود سے لے کر، اور پھر جب تک آپ وفات نہیں پاتے، جب تک آپ کسی قبر میں نہیں چلے جاتے، لاج میں نہیں چلے جاتے، اس وقت تک علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ بچے صرف علم حاصل کریں، بڑوں کو بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس ہمدرد فاؤنڈیشن کے حوالے سے حکیم سعید کے روپ میں ایک ایسی مثال بھی موجود ہے جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جو یہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، کیونکہ یہ وہی شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اور ائمہ کرام اور صحابہ کرام کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی یا ان کے والدین نے ان کی تربیت کی۔ پھر جب وہ شعور میں آئے تو انہوں نے اپنی تربیت بھی کی، خود کو ترقی کے طور پر بھی لے آئے۔ وہ حافظ قرآن تھے، انہوں نے وہ علوم حاصل کیے جو اس وقت کی ضرورت تھی، اور خود وہ اسی مشن میں لگ گئے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے کتابیں بھی لکھی، انہوں نے بچوں کے لیے ہر وہ کام کیا جو ان کی تعلیم کے لیے، جو ان کے علم کے لیے اور جو ان کی تربیت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیارے بچوں، ہمیں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علم کی ضرورت پر، اس کی تربیت پر کہ علم کیوں حاصل کرتے ہیں،
علم کے سیکھنے کا سبب کیا ہے اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. یہ کام تربیت کا ہوتا ہے. مثلاً ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں, ہم حافظ بن جاتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے. ہم پہلی جماعت, دوسری, چوتھی, پانچویں پڑھتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پانچویں جماعت میں کیسے آ گئے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. 10ویں جماعت 10th کرنے کے بعد پھر ہم سائنسدان یا ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتے ہیں. تو علم حاصل کرنے کے بعد جب ہم پریکٹیکل لائف میں بنتے جاتے ہیں تو یہ انسان کا مقصد ہے. صرف ڈگری لینا مقصد نہیں, صرف ہم نے نوکری کے لیے جا کر یہ لینا کہ میں یہ ڈگری یافتہ ہوں, میں PhD ہو گیا ہوں یا میں پروفیسر بن گیا ہوں. یہ علم کا مقصد نہیں ہے. علم کا مقصد انسان کی اپنی ذات کی تکمیل ہے. ہم ہمیشہ سے نامکمل ہیں, نامکمل رہیں گے, لیکن اس کی تکمیل کے لیے جو ہمیں تگ و دو کرنا ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. بہت ساری باتیں کی ہمارے میڈم نے اور ان کے بچوں نے بھی بہت اچھی تقاریر کی. علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. میں بس ایک بات اور اضافہ کروں گا کہ ہمیں اپنے اخلاق کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہم لوگ ایک دوسرے کو مشورہ تو دیتے ہیں کہ بھائی کسی کو گالی نہ دو, اور خود گالی دے رہے ہوتے ہیں. ہم سگریٹ پیتے ہیں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں. راستے میں کوئی تھوک رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کتنا گندا بچہ ہے, کتنا گندا انسان ہے, اور خود تھوکتے ہیں. ہم علیحدہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح یا غلط ہوں لیکن غیبت میں شمار ہوتی ہیں. لیکن دوسرا کوئی بات کر رہا ہو, ہم کہتے ہیں یہ بات بہت غلط ہے. ہم راستے میں چلتے ہوئے ریڑھی پر کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں اور ہاتھ میں چیز یا خوراک لے کر یا روٹی کا ٹکڑا لے کر چل پھر کر کھا رہے ہوتے ہیں, جو اسلام میں اور اخلاقی طور پر, طبی طور پر منع ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا کھا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا عجیب وحشی آدمی ہے, اس کو تہذیب ہی نہیں ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے ہم وہ کام کریں جو ہمیں خود پسند ہو, اور وہ کام نہ کریں جو معاشرے میں ناپسندیدہ ہو. ہر بات آپ کی پسند کے مطابق معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. معاشرہ وہ باتیں پسند کرتا ہے جو معاشرے کی ترویج کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کے بچوں کو بڑا بنانے کے لیے. ان کے بچوں میں سے علامہ اقبال, قائد اعظم سر سید خان, حکیم سعید, اس طرح کے لوگ. یہ ہماری جو سابیہ راشد صاحبہ ہیں, یہ بھی ایک لیجنڈ ہے جو اپنے والد کا سرمایہ لے کر آگے بڑھ رہی ہیں. ہمیں ان کا شکر گزار ہونا ہے, کیونکہ اگر یہ کام کو آگے نہ بڑھائیں تو پھر ہم حکیم سعید کی جو تعلیم ہے اسے عام نہیں کر سکتے. یہ وہی حکیم سعید ہیں جن کے بنائے ہوئے ادارے بچوں کو وظائف دیتے ہیں جو اچھی پوزیشن حاصل کرتے ہیں. ہمدرد نام حال رسالہ نکالتے ہیں, ہمارا خبر نامہ چلتا ہے, ہمدرد صحت چلتا ہے رسالہ. تو ہم ایسے کام کریں جو معاشرے کو پسند بھی ہو, معاشرے کی ترویج کے لیے بھی اعلیٰ ہو. ایسا کام نہ کریں جس سے ہمیں خود ندامت ہو, جس سے ہم خود شرمندہ ہوں. وہ تقریب یا وہ تقریر ہی کیا جو بندے کی تربیت نہ کر سکے. آپ تمام بچے بہت اچھے ہیں, آپ کی تمام ٹیچرز آپ کی تربیت بہت اچھی کر رہی ہیں, اور سب سے بڑی بات آپ اچھے خاندان سے, آپ کے والدین بہت اچھے ہیں, ان کی خدمت کیا کریں, اپنے بزرگوں کا احترام کیا کریں, اور اپنے اندر وہ جوہر پیدا کریں جس سے آپ تر و تازگی کے ساتھ اپنا مستقبل بنا سکیں. اچھے لوگوں کی روش کو اپنائیں, ان سے سیکھیں. نقل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, نقل میں بھی عقل چاہیے. ہر وہ بات جو اچھی ہو وہ تو اچھی ہونی چاہیے, لیکن ہر بات اچھی نہیں ہوتی. اچھی چیزوں کو اون کر لیں, جو بری بات ہو کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں, اس کی تقلید نہ کریں. تقلید ہمیشہ اچھی چیز کی جاتی ہے, برے کام خود بخود دفن ہو جائیں گے. خدا
तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। हमें रटे रटाए असबाब नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो आप पढ़ चुके हैं उस पर अमल करें। आपको पता हो कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। हमने पाकिस्तान में पाकिस्तानियत को फरोग देना है, अपने मजहब इस्लाम को फरोग देना है, अखलाकियात को फरोग देना है, इंसानियत को फरोग देना है और बताना है कि मैं समरा नूर हूँ। ये बताना है कि मैं लासानी स्कूल की टीचर की पढ़ी हुई एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जो इस मनसब पर आई है। ये बताना है कि मैं हयात भट्टी हूँ। अपने नाम अपनी शख्सियत की तशहीर जब आपकी हो तो लोग फख्र करें कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। आप तमाम बच्चों से तवक्को है कि अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे और हकीम सईद की उन राहों पर तकरीबन सब उनकी राहें बहुत अच्छी हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए, जो नौजवान वतन के लिए, जो उन्होंने बच्चों की तरबियत के लिए लाए अमल बनाकर हम तक पहुँचाई हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करें। इस तरह हम भी खुश होंगे, हमारे असलाफ भी खुश होंगे, आपके वालिदैन भी खुश होंगे और आप खुद इतनी अच्छी शख्सियत अपनी मौत तो हर एक को आनी है, छोड़ के जाएंगे कि आने वाली नस्लें आप पर भी खुश होगी। तो आप हमारी नई नस्ल हैं, आपको बहुत तरक्की करनी है। खुश दिली के साथ, मजबूरी के साथ नहीं, शौक के साथ, तंग नजरी के साथ नहीं, अपनी तरबियत मुकम्मल करें और इस तरह अपने वालिदैन की ख्वाहिशात, अपने टीचर्स की ख्वाहिशात और हकीम सईद की तमन्नाओं को पूरा करें। वमा अलैना। मेहमान खुशी के खिताब के साथ ही मैं सिमरा नूर, स्पीकर हमदर्द मोनिहाल असेंबली, आप सब शुरकाए इबान और अराकीन असेंबली की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के इजलास को बामानी और बामकसद बनाया। इसी भाग नहीं जा, बाहर को भाग।